الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي كما ينقص إذا أدخل المخيط في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو روایت کیا ہے حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حدیث قدسی ہے. نبی کی طرف نبی کے پاس اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو پیغام آتا ہے، اس کی دو قسمیں، ایک وحی متلو اور ایک وحی غیر متلو. وحی متلو یعنی وہ وحی نماز میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں اور نماز کے باہر جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جس کو نماز میں پڑھے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کو وحی متلو کہتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو وحی غیر متلو ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہو اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہو. نبی اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا. اس کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث قدسی کہتے ہیں. اور جس کی نسبت اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف نہ کی ہو بلکہ خود اپنی طرف سے بیان کیا ہو اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں. اور یہ سب وحی ہے. یہ سب کیا ہے؟ چاہے کلام اللہ ہو وہ تو وحی ہے ہی، حدیث قدسی وہ بھی وحی ہے، اور حدیث نبوی وہ بھی وحی ہے. کیوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے جو کہلوایا جاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والا جو پیغام ہے، آنے والے جو احکامات ہیں، اگر ان کی تلاوت کا حکم ہے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، اور اگر ان کی تلاوت کا حکم نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اور بیان کیا ہے تو اس کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث قدسی کہتے ہیں، اور اگر بغیر اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے بیان کر دیا تو اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں، اور سب وحی ہے، یہ سب وحی ہے۔ تو جو یہ طویل حدیث آپ کو سنائی گئی ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے، جس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا، اے میرے بندو میں نے ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ وما ربک لیس، وما تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا لا تظلمون فتیلا، تمہارے اوپر چھوٹے سے چھوٹا، معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں، جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں اس کی گھٹلی بچتی ہے تو گھٹلی میں جو پھٹن ہوتی ہے اس پھٹن کے بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دھاگے کے بقدر بھی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء نے کہا کھجور کھانے کے بعد جو گھٹلی بچتی ہے، گھٹلی کے اوپر ایک ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، بہت باریک۔ فرمایا اس جھلی کے بقدر بھی، جو بہت ہی باریک اور معمولی ہوتی ہے، اس کے بقدر بھی تمہارے رب کی طرف سے ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ رائی کا دانہ کس کو کہتے ہیں میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ دیوار میں اگر چھوٹا سا سوراخ ہو، اس میں سے روشنی آ رہی ہو، اس روشنی میں آپ دیکھیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ذرات جن کو آپ پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتے، قابو میں نہیں کر سکتے، وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بندوں پر اس کے بقدر بھی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عدل ہے یا فضل ہے؟ عدل ہے یا فضل ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اگر تم کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کم از کم 10 گنا تم کو عطا فرمائیں گے۔ ایک نماز پڑھو گے 10 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے کم از کم۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اور ان کی جتنی مرضی ہوتی ہے تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھ کر کے اور بڑھاتے ہیں۔ ایک روزہ رکھو گے تو ایک روزے کا ثواب نہیں دیں گے بلکہ کم از کم 10 روزے کا ثواب دیں گے، اور پھر اس کو بڑھائیں گے بھی، بڑھاتے بڑھاتے 700 تک لے جائیں گے، اور 700 سے اوپر بھی جتنی مرضی ہوگی وہ دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کا عدل کیا ہے؟ اللہ کا عدل یہ ہے کہ اگر تم نے ایک گناہ کیا ہے تو اگر گناہ کا ایک کام کیا ہے تو اس پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی کا ایک کام کرو گے تو کم از کم 10 گنا دیا جائے گا، اور اگر معصیت اور نافرمانی کرو گے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر معاف کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی
تو لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے عدل و انصاف والے ہیں اور کتنے فضل و احسان والے۔ فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو حرام کر رکھا ہے، میری طرف سے کسی قسم کے ظلم و زیادتی کا اندیشہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے، میں تو عدل و احسان والا، میں تو عدل و انصاف والا ہوں اور فضل و احسان والا ہوں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُوا، ظلم و زیادتی کو جیسے میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، میں کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اسی طرح سے ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو میں نے تم پر بھی حرام کیا۔ تم بھی آپس میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، تم بھی آپس میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، نہ اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرے، نہ ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کریں، نہ بھائی بھائی پر ظلم کرے، نہ بہن بہن پر ظلم کرے، نہ بھائی بہن پر ظلم کرے، نہ بہن بھائی پر ظلم کرے، نہ میاں بیوی پر ظلم کرے، نہ بیوی شوہر پر ظلم کرے، نہ پڑوسی پڑوسی پر ظلم کرے، نہ مسلمان کافر پر ظلم کرے، نہ کافر مسلمان پر ظلم کرے، نہ انسان حیوان پر ظلم کرے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُوا، ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے، لہذا تم میں کا کوئی کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرے، نہ کسی کی جان میں زیادتی کرے، نہ کسی کے مال میں زیادتی کرے، نہ کسی کی عزت و آبرو میں زیادتی کرے، حتیٰ کہ نہ کسی جانور پر زیادتی کرو، نہ کسی کافر اور مشرک پر زیادتی کرو، اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے بچو، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کا انجام پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، ندامت ہی ندامت ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، یہاں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ بیوی شوہر پر ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے حقوق کو ضائع کر کے۔ شوہر بیوی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے حقوق کو ضائع کر کے۔ اولاد ماں باپ پر ظلم کیسے کرے گی؟ اس کے حقوق کو ضائع کر کے۔ ماں باپ اولاد پر ظلم کیسے کریں گے؟ ان کے حقوق کو ضائع کر کے۔ پڑوسی پڑوسی پر ظلم کیسے کرے گا؟ اس کے حقوق کو ضائع کر کے۔ یہ ظلم و زیادتی کا سب سے کم درجہ ہے، اور اس سے آگے بڑھے، ایک تو حقوق ضائع کر رہا ہے، دوسرے گالیاں بھی دے رہا ہے، سینہ زوری بھی دکھا رہا ہے، تھپڑ بھی مار رہا ہے، مقدمے بھی کر رہا ہے اور بدماشیاں بھی کر رہا ہے۔ یہ ظلم بالائے ستم بالائے ستم ہے، ستم بالائے ستم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، تم میں کا ہر ایک راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ تم میں سے ہر ایک راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ ہاں، جس کو میں راستہ دکھا دوں اسے راستہ مل جائے گا، جسے میں منزل کا پتہ دکھا دوں وہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن بغیر میری دستگیری کے، بغیر میرے سہارے کے، بغیر میری مدد کے کوئی راہ راست پر آ جائے اور منزل پر پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تم مجھ سے ہدایت کی بھیک مانگا کرو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت کی بھیک مانگا کرو، میں تمہیں یہ بھیک دے دوں گا۔ صرف یہ کہ راستہ نہیں دکھاؤں گا بلکہ راستے پر چلا بھی دوں گا اور پھر منزل تک پہنچا بھی دوں گا۔ تم میں کا ہر ایک گمراہ ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، مگر جس کو میں راستہ دکھا دوں، جس کو میں راستے پر چلا کر منزل تک پہنچا دوں، وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے اور منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ لہذا مجھ سے ہدایت کی بھیک مانگا۔
اور کیسے مانگا کرو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، لیکن کبھی بھولے سے بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ کبھی ذہن جاتا ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، اور اگر چلا رکھا ہے تو جمع دیجیے، اور اگر جمائے ہوئے ہیں تو منزل تک پہنچا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ نماز کے اندر بھی ہمیں توجہ کے ساتھ یہ بھیک اللہ سے مانگنی چاہیے، اور نماز کے بعد جب دعا کی توفیق ہو جائے اور ہم اپنی دنیا اللہ سے مانگیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کی بھیک بھی اللہ سے مانگ لیا کریں۔ آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، کھانا اسے ملے گا، بھوک اس کی مٹے گی جس کو میں کھانا کھلا دوں اور جس کی میں بھوک مٹا دوں۔ تم سب کے سب پیاسے ہو، پانی اسے ملے گا، پیاس اس کی بجھے گی جس کو میں پانی پلا دوں اور جس کی میں پیاس بجھا دوں۔ کیا اس پر کسی کا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ہمارا ایمان اس پر نہیں؟ ہمیں کھلاتے ہیں اللہ تعالی، پلاتے ہیں اللہ تعالی، اور کھلا کر پلا کر بھوک مٹاتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں اللہ تعالی۔ کون چاہتا ہے کہ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھاؤں، جھیلوں، برداشت کروں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب نہیں چاہتے، ان کی مرضی نہیں ہوتی، تو آدمی بھوکا رہتا نہیں رہتا ہے، پیاسا رہتا نہیں رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کہ کھا کے بھوک مٹ جاؤ تو کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کہ پی کے پیاس بجھا لو تو پینے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم سب کے سب بھوکے اور پیاسے ہو، ہاں کھانا اسے ملے گا جسے میں دوں، اور پانی اسے ملے گا جس کو میں پلاؤں، اور پیاس اس کی بجھے گی جس کی پیاس میں بجھاؤں، اور بھوک اس کی مٹے گی جس کی بھوک میں مٹاؤں۔ لہذا مجھ سے اپنی ضروریات زندگی کا سوال مجھ سے کیا کرو، اپنی ضروریات زندگی کا سوال مجھ سے کیا کرو۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، ظاہری اعتبار سے بھی ننگے ہو۔ دنیا میں آتے ہیں تو ننگے ہی تو آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں تو ننگے ہی آتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ نہ چاہے تو ننگے ہی رہتے ہیں۔ اللہ جس کو پہنا دے تو وہ، جس کو اللہ پہنا دے تو جبہ بھی پہنتا ہے، اوپر سے بشت بھی پہنتا ہے، پیجامہ بھی پہنتا ہے، بنیان بھی پہنتا ہے، شیروانی اور صدری بھی پہنتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ چاہنے کے باوجود سوائے سطر چھپانے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب تم دنیا میں آئے تھے تو جیسے لباس سے خالی تھے ہم نے تم کو لباس دیا، اسی طرح سے جب تم دنیا میں آئے تھے تو نعمتوں سے بھی خالی تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر ہم نے تم کو گھر دیا، مکان دیا، تم کو دکان دیا، تم کو ملازمت و نوکری دی، تم کو مال و دولت دیا، تم کو عزت اور شہرت دی۔ یہ سب اللہ کی نوازشیں ہیں۔ تو فرمایا تم سب کے سب ان نعمتوں سے خالی تھے، محروم تھے، میں نے جس کو دیا اس کو مل گئی، لہذا یہ چیزیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم رات و دن میری نافرمانی کرتے ہو، میرے حقوق ضائع کرتے ہو، میں نے جن امور سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب کرتے ہو، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو نہیں کرتے ہو، چھوڑتے ہو۔ یہ خطائیں، یہ لغزشیں، یہ معاصی، یہ منکرات، یہ گناہ، یہ قصور تم سے رات و دن ہوتا رہتا ہے۔ اور معلوم ہے میں غفار ہوں،
میں غفور ہوں، لہذا میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مغفرت کی بھیک مانگ لیا کرو، میں معاف کر دوں۔ تم تو راتوں دن یہی کام کرتے ہو، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، قصور ہو گیا، خطا ہو گئی، تمہاری صبح سے شام، شام سے صبح، صبح سے شام، شام سے صبح، اسی میں ہوتی ہے۔ بتاؤ اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اس کی تلافی کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ میں غفار ہوں، میں غفور ہوں، لہذا تم ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگ لیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا، بخش دیا کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم میرا نہ کچھ بنا سکتے ہو، نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ تم میرا کچھ بنا سکتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو، مجھے کوئی ضرر دے سکو، نہیں نہیں نہیں، اور نہیں تم میرا کچھ بنا سکتے ہو کہ تم میرے کسی کام آ جاؤ، مجھے کوئی نفع پہنچا دو، نہیں، اس لیے کہ میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، چہ نسبت خاک را وہ با عالم پاک، مخلوق خالق کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مملوک مالک کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مملوک مالک کا کیا بنا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا، اگر تم سب کے سب ولی وقت بن جاؤ، تم سب کے سب ولی وقت بن جاؤ، ہر پل اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ، یعنی سب کے سب محمد رسول اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ بن جاؤ، تو پھر میرے جلال و جبروت میں، میری حکومت و سلطنت اور بادشاہت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا بھلا تم کو ہوگا، ہمارا کچھ بننے والا نہیں۔ اور اگر تم سب کے سب، تمام جن، تمام ان ساری مخلوقات جو اللہ کے ما سوا ہے جس شکل میں، سب کے سب فرعون بن جائیں، سب کے سب نمرود بن جائیں، سب کے سب ابو جہل بن جائیں، سب کے سب ابو لہب بن جائیں، اور دنیا کا جو بدماش سے بدماش انسان ہے، باغی سے باغی انسان ہے، نافرمان سے نافرمان انسان ہے، عاصی و گنہگار انسان ہے، اس جیسی پوری دنیا بن جائے، اللہ کی ہر مخلوق بن جائے، اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت میں اور اس کی بادشاہت اور حکومت میں رائی کے دانے برابر بھی فرق ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ عطائیں دو ہوتی ہیں، صفات دو ہوتی ہیں، ایک کامل اور ایک ناقص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ کامل ہیں اور کمال حقیقی کے ساتھ ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو چیز عطائی ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، جو چیز ذاتی ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، اور جو چیز کامل حقیقی ہوتی ہے اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، اور جو چیز عطائی ہوتی ہے اس میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت و سلطنت و بادشاہت اور ان کی ملکیت، یہ سب کچھ ان کی اپنی ذاتی ہے۔ اس لیے کسی کی نافرمانی سے، کسی کی فرما برداری سے، کسی کے ماننے سے، کسی کے نہ ماننے سے، کسی کی اطاعت سے، کسی کی بغاوت سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اور فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم سب کے سب، سارے جن، سارے انسان، سارے فرشتے، ساری مخلوقات ایک وقت میں ایک جگہ اکٹھا ہو کر اپنے من مطابق مانیں، اپنے من مطابق مانیں۔ اگر آدمی مانگنے پر آ جائے تو کیا کچھ نہیں مانگ سکتا؟ اے اللہ مجھے 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، مانگنے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری ہر مخلوق بما جن و انس و فرشتوں کے ایک وقت میں اپنے اپنے من مطابق مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کی مانگ کے مطابق اس کو دے دوں،
تو میرے خزانوں میں کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں. کیوں؟ میرے خزانے کامل ہیں، مکمل ہیں، کچھ بھی کمی نہیں ہونے والی. اور تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اور اس میں تم سوئی داخل کرو تو اس سوئی پر کتنا پانی آئے گا اور سمندر میں کتنا نقصان ہوگا. فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہونے والی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی ہونے والی نہیں ہے، میرے خزانے اس طرح سے بھرے پڑے. اور فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں محفوظ کروا رہا ہوں. یہ تمہارے اعمال ہیں، تم جو بولتے ہو یہ محفوظ ہو رہا ہے، تم جو دیکھتے ہو یہ محفوظ ہو رہا ہے، تم جو سنتے ہو یہ محفوظ ہو رہا ہے، تم جو سوچتے ہو یہ محفوظ ہو رہا ہے، تم جو کرتے ہو یہ محفوظ ہو رہا ہے، تم جہاں جا رہے ہو آ رہے ہو سب محفوظ ہو رہا ہے. تمہارے اقوال بھی محفوظ ہیں، تمہارے افعال بھی محفوظ ہیں، تمہارے احوال بھی محفوظ ہیں. فرشتے کرامن کاتبین وہ محفوظ کر رہے ہیں اور نام عمل تیار ہو رہا ہے، اور تم جو عمل جس عضو سے کرتے ہو وہ عضو اس کو محفوظ کر رہا ہے، اور زمین کے جس حصے پر تم جو کچھ کرتے ہو بولتے ہو وہ حصہ محفوظ کر رہا ہے. اور جانتے ہو کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ کیوں یہ سب ہو رہا ہے جانتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے. وَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، پھر میں اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا، تمہارے انہی اقوال کے مطابق، تمہارے انہی احوال کے مطابق، تمہارے انہی افعال کے مطابق ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر تمہارے اقوال، تمہارے افعال، تمہارے احوال ہماری مرضی کے مطابق ہیں تو پھر ہماری طرف سے نوازش ہی نوازش ہوگی، اکرام ہی اکرام ہوگا اور عطاؤں کی بارش ہوگی. فمن وجد ذلك فمن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك، تو میرے پاس آنے کے بعد اگر اسے خیر ملتا ہے، میری رضا ملتی ہے اور میرا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے، میری رحمتوں کے مظہر جنت میں داخلہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے. کیوں؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے. ومن وجد غیر ذلك، اور اگر کسی پر میرا غصہ ہوا، میری ناراضگی ہوئی اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جھونک دیا گیا اور جہنم کے قسم کے عذابوں میں وہ گرفتار ہو گیا، تو وہ اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو ملامت کرے. اس میں اس کا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے دنیا میں بھیجا تھا تو عقل دی تھی، سوجھ بوجھ کی صلاحیت سے نوازا تھا اور دو راستے بتا دیے تھے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، یہ راستہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اس راستے پر چلو گے اللہ کے محبوب بنو گے، اس راستے پر چلو گے اللہ کے مبغوض اور معصوب بنو گے. اب جب راستہ بتا دیا گیا اور تمہیں سوجھ بوجھ بھی دے دی گئی، پھر بھی تم بھٹکے اور گمراہ ہوئے، اللہ کے احکام سے بغاوت کی، تو تمہیں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے، اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. یہ حدیث قدسی ہے اور انتہائی جامع حدیث ہے. مختصر طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا، ہلکی سی اس کی تشریح کی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہو. انتہائی جامع حدیث، اس کے راوی حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے راویوں میں ایک ابو ادریس ہیں. سعید اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، اپنے گھٹنوں، اس حدیث کی عظمت کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مالک نے اپنے مملوک کو، خالق نے اپنی مخلوق کو، معبود نے اپنے عابد کو جس طرح سے مخاطب کیا ہے اور اس کو نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے، اس چیز کو سوچ کر کے وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے. اس حدیث کے احترام میں، اس حدیث کی عظمت میں، اس حدیث کی جامعیت اور معنویت میں ہم بھی اس حدیث کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں. پہلا سبق کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہ کریں. ہماری جو بھی ضرورت ہو، کھانے کی لائن سے ہو، پینے کی لائن سے ہو،
پہننے اوڑھنے کی لائن سے ہو، دوا علاج کی لائن سے ہو، ہم ایک اللہ کا در کھٹکھٹائیں، ایک اللہ کا در کھٹکھٹائیں اور اسی ایک در کے بھکاری اپنے آپ کو بنائیں، اسی ایک در کے بھکاری اپنے آپ کو بنائیں، اور جو کچھ طاعات اور عبادات کی توفیق ہمیں ملتی ہے ہم اس کو اللہ کی عطا، اس کی نوازش سمجھیں اور اپنی بھلائی کے لیے کریں، اپنی بھلائی کے لیے کریں کہ ہمارے کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بنے گا اور ہمارے نہ کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم کریں گے تو ہمارا بنے گا اور نہیں کریں گے تو ہماری بگڑے گی۔ اور اسی طریقے سے ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، گناہوں اور معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں اور بغیر ارادے کے ہو جانے والی خطا اور لغزش کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اور اس یقین کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے اور جا کر کے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونا ہے اور پھر دنیا میں ہم نے جو کچھ اچھا برا کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اس حدیث مبارک کی صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے، اس کی حقیقت کو ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتار دے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی پیغام ہے اس کے بندوں اور اس کی بندیوں کے نام۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو تہہ دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں اپنا بنا کر لے جائیں، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.